السلام علیکم ناظرین، خبر کی اصل خبر کے ساتھ سمیر قریشی آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج کل جس جگہ، جس سڑک پر، جس چوک پر کھڑے ہو جائیں یا سوشل میڈیا دیکھیں تو ہر جگہ نوجوان تاجر جو آئس کریم پارلر کا مالک تھا میر رضا علی، اسی کی تمام اسٹوریز جو ہیں چلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اس کا قاتل کون ہے؟ بہادر آباد چولنگی پہ بھی مظاہرے ہو رہے ہیں، اس کے علاوہ اور مختلف مقامات ہیں، وہاں پہ بھی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ واقعہ کچھ یوں تھا کہ میر رضا علی ویفلیکس کا مالک تھا، جس کی بہادر آباد میں بھی ایک برانچ ہے اور اس کے علاوہ ایک دو مختلف مقامات پہ بھی اس کی برانچز ہیں۔ یہ اچانک 29 جولائی کو ان کے والد میر حسین علی ہیں جو کہ فیروز آباد تھانے جاتے ہیں اور اپنے بیٹے کی گمشدگی درج کرواتے ہیں، اور اس کے بعد 31 جولائی کو اس کی جو ہے وہ لاش گلستان جوہر بلاک 1 میں جھاڑیوں سے ملتی ہے، جو یونیورسٹی روڈ کے کراچی یونیورسٹی کے سامنے جو شادی قلعہ ہے اس کی گلی میں جھاڑیوں سے ملتی ہے۔ لاش قبضے میں لے کر تفتیش کا آغاز کیا جاتا ہے۔ وہیں جہاں گمشدگی کا مقدمہ ہوتا ہے فیروز آباد تھانے میں، وہیں اس کی دفعات میں سے ایک دفعہ قتل کا بھی اضافہ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پولیس سی سی ٹی وی فوٹیج کی تلاش کرتی ہے تو معلوم یہ چلتا ہے کہ 28 جولائی کی درمیانی شب میر رضا علی 3:30 بجے بہادر آباد چولنگی پر واقع اپنی شاپ سے سیکیورٹی گارڈ کا اسلحہ لے کر نکلا۔ میر رضا اپنے گھر پہنچا جہاں اس نے اپنی گاڑی، اسمارٹ واچ، گھر کی چابیاں، 39,000 روپے گھر چھوڑے اور آن لائن ٹیکسی منگائی، اور اس کے بعد 4:08 پر گھر سے گلستان جوہر روانہ ہوا۔ گھر اس کی رہائش پی سی ایچ ایس کے اندر ہے۔ واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج جو سامنے آئی ہے اس کے مطابق یہ اکیلا گلستان جوہر پہنچا اور سی سی ٹی وی میں اسے وہاں سے اکیلے گزرتے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ میر رضا نے 4:22 پر جوہر موڑ پر ہل ٹاپ کے قریب اپنا موبائل فون بھی بند کر دیا۔ بات یہ کہ اس نے بند کیا یا اس سے بند کروایا گیا۔ 4:28 پر وہ گلستان جوہر بلاک 2 میں ڈراپ ہوا۔ اب پولیس جو ہے اس معاملے میں الجھ کر رہ گئی ہے۔ اس کا پسٹل کا ہولسٹر مل گیا، پسٹل تاحال نہ مل سکا ہے۔ اب کباڑیوں سے بڑے بڑے انہوں نے جو میگنیٹ ہوتے ہیں، مقناطیس، وہ انہوں نے منگائے تاکہ پسٹل کہیں آس پاس ہو تو وہ برآمد ہو جائے، لیکن تاحال برآمد نہ ہو سکا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کا موبائل فون کچھ دور ہی مل گیا تھا، اس کی جو گھڑی تھی، اسمارٹ واچ ہے، وہ بھی مل گئی ہے، لیکن موبائل فون ان لاک جو ہے اس میں مشکلیں آ رہی تھیں۔ پھر جو ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ وہ ان لاک بھی ہو گیا ہے۔ اب جو ہے تفتیشی حکام جو ہے وہ یہ اس میں الجھ کر رہ گئے تھے کہ آیا کہ اس نے خودکشی کی ہے یا اس کو قتل کیا گیا ہے۔ ان کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ یہ خودکشی نہیں ہے اور قتل ہے، جبکہ پولیس اس میں الجھی ہوئی تھی۔ لیکن پھر اچانک ایک اور سی سی ٹی وی آتی ہے اور اس سی سی ٹی وی کے اندر وہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ یہ وہاں ٹہل رہا تھا، پھر وہاں موٹر سائیکل سواروں کی موجودگی بھی ہوتی ہے۔ تو دوسری چیز، گولی اس کو سینے سے لگی ہے، کوئی کہہ رہا تھا کہ آگے سے لگی ہے، تفتیشی حکام کہہ رہے ہیں پیچھے سے ماری گئی ہے۔ پھر کہا کہ اس کی لاش کو جلایا گیا ہے، تشدد کیا گیا ہے، لیکن پولیس سرجن کا یہ کہنا تھا کہ لاش پر جو ہے جلانے کے نشانات کہیں بھی نہیں ہیں، جلانے کے شواہد نہیں ملے۔ یعنی اگر لاش پھینکی گئی ہے تو وہاں کیڑے اور جو حشرات الارض ہوتے ہیں انہوں نے جو ہے وہ اس کو نقصان پہنچایا، کیونکہ قریبی نرسری تھی 15 سے 20 قدم کے مقام پر، اس کو اس وجہ سے جو ہے لاش پرانی لگ رہی ہے۔ اب کہانی ساری یہ ہے کہ تفتیش آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ تفتیشی ذرائع کا یہ کہنا بھی ہے کہ میر رضا علی جو تھا اس نے ڈیجیٹل کرنسی کا کاروبار شروع کیا تھا، اور میر رضا جو ہے اس کے کاروبار میں کئی لوگوں کی انویسٹمنٹ تھی۔ ان کو وہ مختلف اوقات میں منافع بھی ادا کرتا رہا، لیکن دسمبر 2025 میں اس کو نقصان ہونا شروع ہوا، اور وہ نقصان اتنا ہوا کہ اپریل میں اس کو ایک بہت بڑا نقصان ہو گیا، اور اس کے بعد رضا نے لوگوں سے قرض بھی مانگنا شروع کیا، جبکہ انویسٹرز کو منافع دینا بھی بند کر دیا تھا۔ اب جو اس کے ساتھ انویسٹرز تھے اس کی بھی ایک فہرست جو ہے وہ مرتب کی گئی ہے، اندازاً 13 یا 14 ہیں جن کی فہرست مرتب کی گئی۔ اب
ایڈیشنل آئی جی کراچی آزاد خان نے اس کے لیے ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی بھی تشکیل دے دی ہے کہ یہ ایک ہائی پروفائل کیس ہے. ایس ایس پی سی آئی اے ایس آئی یو سمیع اللہ سومرو کو اس کمیٹی کا سربراہ بنایا گیا ہے. اس کمیٹی میں جو ہے ایس پی انویسٹیگیشن ایسٹ عثمان سدوزئی، ایک خاتون ایس پی، اور ایس ایس پی ایسٹ زبیر نذیر جو ہیں وہ اس کمیٹی کا حصہ ہیں. اور اس کمیٹی نے آتے ہی جو ہے وہ حرکت شروع کر دی ہے، متحرک ہو گئی ہے، اور سب سے پہلے وہ ان کے گھر گئی، میر رضا علی کے ان کے والدین سے ملاقات کی اور وہاں یقین دہانی کرائی کہ جلد ہی ملزمان تک پہنچ جائیں گے. اس کے بعد وہ جائے وقوع کا دورہ کیا، وہاں جائے وقوع پہ جھاڑیاں کاٹی جا رہی ہیں تاکہ مین چیز پستول مل جائے، تاکہ پتہ چلے کہ اس نے خودکشی کی ہے. لیکن بات یہ ہے اگر وہ خودکشی کرتا تو اسے اتنی دور جانے کی کیا ضرورت تھی. ایک روز قبل اس نے اپنے جانے سے پہلے اپنے تمام سوشل اکاؤنٹس جو تھے وہ بند کیے، اس کے بعد 2.5 لاکھ اپنے والد کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیے، اور چابیاں بھی گھر چھوڑ دیں، والیٹ بھی گھر چھوڑ دیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ وہاں پہنچا. اگر خودکشی کرنی تھی وہ گھر پہ بھی کر سکتا تھا، دکان میں کر سکتا تھا، گلستان جوہر میں اپنے کارخانے میں کر سکتا تھا. جو کمیٹی بنائی ہے یہی جو ہے ان کو کمیٹی کو یہ بھی اختیار ہے کہ کراچی رینج میں سے کسی بھی افسر کو معاونت کے لیے لیا جا سکتا ہے. ابھی آج جو تھی کمیٹی نے یہ کیا کہ اس تمام چیزوں کو اس کا جائزہ لیا، اور پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی آج یا کل کے اندر جو ہے وہ آ جائے گی. ایڈیشنل آئی جی کے احکامات ہیں کہ تحقیقاتی رپورٹ وہ روز انہیں پیش کی جائے، کہ روز کی بنیاد پر جو ہے تفتیشی ٹیم جو ہے یہ پیش کرے. اب ہر پہلو سے تحقیقات کی ہدایت تو کر دی گئی ہے. ابتدائی تفتیش کے اندر مختلف پہلوؤں پہ نظر ثانی کی جا رہی ہے. خودکشی کا پہلو تو جو ہے اب وہ ایک طرف کر دیا گیا ہے. خودکشی کا جب کہا گیا تو اسی دوران اچانک میر حسین علی جو میر رضا علی کے والد ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اچانک انہیں غیر ملکی نمبر سے ایک دھمکی آمیز کال بھی موصول ہوئی، جس میں کالر نے پورے خاندان کو ختم کرنے کی دھمکی دی، اور والد نے دعویٰ کیا کہ ان کے بیٹے کو منصوبہ بندی سے قتل کیا گیا ہے، کیس کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے خودکشی کہہ کے. والد کا کہنا ہے لاش پر شدید تشدد کے نشانات تھے. فون کا ڈیٹا بھی جو ہے وہ پولیس نے حاصل کیا ہے، لیکن ان کے والد کا کہنا ہے کہ ڈیٹا کس نے ڈیلیٹ کیا اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے. انہوں نے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ سے انصاف کی اپیل کی. اچھا، کمال کی بات یہ ہے کہ میر رضا علی کو ایک گولی لگی تھی جو جان لیوا تھی، لیکن گورنر سندھ نے نہال ہاشمی نے گزشتہ روز ایک تقریب میں کہا کہ میر رضا علی کو 4 گولیاں ماری گئی ہیں اور پولیس تفتیش کر دی ہے. انہوں نے کہا یہ میری معلومات ہے، لیکن گورنر سندھ کو شاید کسی نے غلط اطلاعات دی ہیں، تو گورنر سندھ کو بھی چاہیے کہ ذرا سا معلوم کریں کہ 1 سے 4 گولیاں کیسے ہو گئیں. اب جہاں پہ اس کی قرض کی بات ہے تو یہ 5 سے 8 کروڑ روپے کا مقروض تھا، پولیس کا یہ کہنا ہے. اس نے بیرون ملک سے اپنے دوست سے 75 لاکھ روپے کی انویسٹ بھی کروائی، لیکن اسے منافع ادا نہیں کیا. ڈیٹا کے اندر جب مختلف اس کے پارٹنر کا بیان بھی قلم بند کیا گیا ہے، مختلف لوگوں کو بھی بلایا جا رہا ہے، اس میں اس کی منگیتر کا بھی بیان قلم بند کیا گیا ہے. تفتیشی ذرائع کا کہنا ہے کہ اس کی منگیتر جو ہے وہ 11 بجے سے 28 جولائی کی رات 11 بجے تک میر رضا علی سے رابطے میں تھی، اور میر رضا علی کی منگیتر کا جو بیان قلم بند کیا گیا اس کے مطابق رات 3 بجے کے قریب میر رضا علی کی منگیتر نے اس سے دوبارہ رابطہ کیا اور 20 منٹ میں 40 سے زائد میسیجز اور کالز کی، لیکن ان کالز اور میسیجز کا کوئی جواب نہیں دیا گیا. 20 اگست کو اس کی شادی بھی تھی، گھر میں شادیانے بج رہے تھے، تیاریاں ہو رہی تھی، لیکن وہ اس دنیا میں نہ رہا. اب جو ہے چیک یہ کیا جا رہا ہے کہ پستول جو ہے وہ جب تک نہیں ملے گا تفتیش مکمل نہیں ہوتی. پستول کس کے پاس ہے، اب تحقیقاتی ٹیم کس جگہ پہنچ رہی ہے. یہ صرف ایک پولیس کے لیے یہ جو قتل کیس ہے یہ پولیس کے لیے صرف چیلنج ہی نہیں ہے، یہ اب پولیس کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی آزمائش ہے کہ وہ اس کیس پر کہاں تک پہنچتی ہے، کب تک قاتل گرفتار ہوتے ہیں. اگر خودکشی ہے تو اسے بھی سامنے لایا جائے شواہد کے ساتھ، اور قتل ہے تو ملزمان کب تک گرفتار ہوتے ہیں. اب پولیس جو ہے وہ مختلف پہلوؤں پہ تفتیش کر رہی ہے، کمیٹی بھی کام کر رہی ہے، روز کی رپورٹ بھی دے گی. اس ضمن میں مزید بھی جو حقائق ہوں گے اس سے ہم اپنے ناظرین کو آگاہ کریں گے. اپنے ہوسٹ سمیر قریشی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.
Z110 نیوز، خبر کی اصل خبر۔